کہ پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آپ کو کوئی بات اڈاپٹ کرنے سے پہلے, کوئی بات قبول کرنے سے پہلے ذرا اس کے بارے میں کچھ پڑھ لینا چاہیے, ذرا اس کے بارے میں کچھ نالج حاصل کرنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ کو اپنے رب کی باتوں پر یقین نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا اطمینان نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں اولڈ فیشنڈ ہیں, ان سائنٹیفک ہیں, یہ مولویوں کے علماء کی باتیں ہیں, یہ بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں, یہ میوزک, اگر آپ کو نہیں یقین ہے اس بات میں کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے, اگر آپ کو شک ہے, معاذ اللہ, مجھے برا نہ ماننا نوجوانوں, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر شک ہے تو آپ کم سے کم سائنس کے راستے سے تو میوزک کو سمجھو. آپ دیکھو کہ دنیا کے سائنسدانوں نے, دنیا کے سائیکولوجسٹ نے, دنیا کے نوجوانوں اور جو ایڈولسنٹ کی جو عمر ہوتی ہے اس پر ریسرچ کرنے کے والے ماہرین نے میوزک کے بارے میں کیا لکھا ہے. ایک امریکی دانشور پروفیسر ایلن بلوم, میں مجبوراً افسوس اور ناپسندگی کے ساتھ یہ حوالے دینے پر اس لیے مجبور ہو رہا ہوں کہ مجھے دکھ کے ساتھ اس بات کا احساس ہے کہ بہت سے محمد رسول اللہ کے غلام بھی اور ان کی امت کے نوجوان بھی جتنا یقین انگریزوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اتنا یقین رسول اللہ کی بات پر بھی نہیں کرتے. کتنی شرم کی بات ہے کہ آج مسجد میں بیٹھ کر ایک طالب علم کو اپنے نوجوانوں کو سماج کی گندگیوں سے بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالے کافی نظر نہیں آتے, اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ لوگوں, ان عیسائیوں نے بھی یہ لکھا ہے, ان یہودیوں نے بھی یہ لکھا ہے, ان انگریزوں نے بھی یہ لکھا ہے. یہ آج کل کے ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کا ایک زبردست یہ سائیڈ افیکٹ ہے کہ دلوں کے اندر عظمت گھس گئی ہے ان لوگوں کی جن کی عظمت میرے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. امریکہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت سخت بیزار ہیں اس موجودہ طرز زندگی سے, اس موجودہ تہذیب سے. میں نے ایک نام لیا ہے پروفیسر ایلن بلوم کا. آپ نیٹ پر جائیں اور وزٹ کریں اس کی تحریروں کو, اس کے رائٹرز کو پڑھیں, اس کی کتابوں کو پڑھیں. اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے, دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ. میں جب پہلی بار امریکہ گیا میں نے ایک بات کو محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ پوری دنیا کے حالات سے 100% ناواقف ہیں, ایک دم احمق نظر آتے تھے مجھے. حیرت میں پڑ گیا کہ یا اللہ, ان امریکنوں کے بارے میں تو ایک ہندوستانی بیچارہ غلام سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں. ہمارا جو مزاج ہے, ہمیں جہاں کوئی انگریز نظر آتا ہے تو لگتا ہے کہ چوتھے آسمان کی مخلوق ہے, اور بہت دیر تک اس کو دیکھتے ہیں, اس کی پینٹ کو, اس کی شرٹ کو, اس کے جوتے کو, اور شاید اس کے انڈر ویئر کو بھی. کیا احساس کمتری اور کیا احساس غلامی ہے, عجیب قسم کا احساس غلامی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ان نعمتوں کا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہماری قوم کو اور ہمارے علاقے کو دی ہوئی ہیں. دنیا کی قوموں کو رشک کرنا چاہیے ان صلاحیتوں اور نعمتوں کو جو اللہ نے تم کو دی ہیں, اور تم مروبیت کی نظر سے دیکھو انگریزوں کو, تم مروبیت کی نظر سے دیکھو امریکن اور یورپینس کو. اس قوم کے اندر بھی کچھ ایسے زندہ دل لوگ موجود ہیں جو سخت پریشان ہیں اس بات سے کہ اس پوری قوم کو کس رخ پر دھکیلا جا رہا ہے. میں کہہ ہی رہا تھا کہ جب میں وہاں شروع میں 1-2 بار گیا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے. عام امریکی پڑھا لکھا انسان بھی دنیا کے حالات سے بالکل ناواقف ہے, بالکل ناواقف. اسے یہ خبر نہیں ہے کہ دلی کہاں ہے,